مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم قرینہ زندگی کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں کام آنے والے وہ مسائل جن کا جاننا ضروری ہے، ہم انہی کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ نکاح کن عورتوں سے جائز نہیں ہے، اور آگے اور بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بغور سماعت فرمائیے گا۔ بہت سے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال گھومتا ہے کہ نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، کیا ایسی حالت میں کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے گی 2.5 برس کے اندر تو حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے نے 2.5 برس کے بعد میں دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی اس عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ یعنی 2.5 برس کی عمر سے پہلے اگر اس عورت نے دودھ پلایا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اور اگر 2.5 برس کے بعد میں اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اب ایک حدیث مبارک بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے، بیوی کی بہن سگی ہو یا سوتیلی، بیوی کی خالہ ہو، پھوپھی ہو، چاہے وہ سگی ہو یا رضاعی ہو، ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو، ایسی حالت میں بھی اس کی پھوپھی، بہن اور خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے کہ بہن، بیٹی، پھوپھی اور خالہ وغیرہ۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر نکاح کر لیا جائے تو وہ نکاح باطل ہوگا، یعنی نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شرابی اور جواری سے بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی کو کبھی اپنی بیٹی نہ دو، اور اگر شرابی بیمار پڑے تو اسے دیکھنے بھی نہ جاؤ۔ فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، شرابی کے لیے ہر کتاب کے اندر لعنت آئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی شرابی سے کیا تو اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرابی جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ طلاق کا ذکر اکثر کرتا ہے، جس سے کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ کافر و مشرک مرد یا عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ مسائل تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا حدیث مبارک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہر گندے اور برے فعل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔